نے اس یتیم کا ہاتھ تھاما, اسے گھر لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اسے نہلا دو, اسے ایک نئے کپڑے پہنا دو, اس کے سر میں تیل لگا دو, کنگھے کر دو. سب کچھ ہو جانے کے بعد میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے, آج سے محمد تیرا باپ ہے, عائشہ تیری ماں ہے, فاطمہ تیری بہن ہے. یہ سننا تھا کہ وہی یتیم بچہ مدینہ کی گلیوں میں جو ابھی کچھ پہلے مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا, وہ نعرے لگاتا پھرتا ہے کہ کون ہے جو میرے باپ سے اپنے باپ کا مقابلہ کرے, کون ہے جو میری ماں سے اپنی ماں کا مقابلہ کرے, کون ہے جو میری بہن سے اپنی بہن کا مقابلہ کرے. سچ ہے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ہاتھ پر شفقت پھیری, غریبوں کا خیال کیا, بے کسوں اور بے سہارا لوگوں کا آپ سہارا بنے. لیکن افسوس کی بات ہے, آج مسلمان, بہت سارے مسلمان بھائی جو باہر رہ کر کے نہیں, خود ہندوستان میں مختلف تجارت کے ذریعہ, بہت اپنے ملکوں میں پاکستان کے اندر بہت سی تجارت کے ذریعہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں, اور پیسہ کمانے کے بعد اپنے گھروں میں کتے اور بلی پالتے ہیں. سگے غریب بھائی کا بچہ وہ پالش کا ڈبہ لیے بازاروں میں پھرتا ہے, اپنی کمائی کو, گاڑھی کمائی کو سینما بینی کے جا کر کے حوالے کر دیتا ہے. جوانی اسی حالت میں پہنچ جاتی ہے اور اس زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, آج ہم اس کا خیال نہیں کرتے, آج اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کہاں اسلام کی وہ تعلیمات جن کی تعلیم ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع فی جنبہ, وہ شخص مومن نہیں, اس کا ایمان مکمل نہیں جو کھا کر کے, بنا کر کے, کھا کر کے سو گیا, اور پڑوس میں کوئی پڑوسی جو ہے بھوک کی وجہ سے سو رہا ہے. آج افسوس کی بات ہے, ہم اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے, محض اس بنیاد پر کہ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق اس کے بیٹے سے آپ کے بیٹے کی مخالفت ہو گئی تھی, کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی تھی, اور کوئی معاملہ ہو گیا تھا. میرے بھائی اور دوستو, بات چل رہی تھی کہ اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو, سردار ہو تو مدینہ کے سردار کو دیکھو کہ چٹائی پر لیٹے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اسی حالت میں ہوتا. آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر و کسریٰ کے دربار میں کچھ اور نظر آتا ہے. قیصر و کسریٰ کے بادشاہان دنیا کے مزے لوٹتے ہیں, اور آپ کائنات کے سردار ہو کر کے اس طرح سے آپ کی زندگی, آپ کے جسم مبارک پر, جسم اطہر پر یہ چٹائی کے نشانات مجھے اچھے نہیں لگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بہترین تعلیم دی کہ اے عمر, کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت. افسوس کہ مسلمان آج دنیا کے مزے میں لگ گیا ہے. ہر چیز در گھسیٹم کسی طرح سے دنیا کما لیں, کسی طرح سے آگے بڑھ جائیں, چاہے پوری آخرت ہماری تباہ ہو جائے. نماز چھوٹ جائے لیکن 5 ریال جانے نہ پائے. اوور ڈیوٹی کسی حالت میں ہوگی لیکن نماز کے لیے ہمارے یہاں گھڑیوں میں ٹائم فٹنگ نہیں ہوگی. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, پوری کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اشرفی کا ڈھیر لگا ہوا ہے. مکہ کے یتیم اور شیب ابی طالب کے فقیر لوگ آج ان کے قدموں میں دنیا کے خزانے لوٹے ہوئے. اشرفی کا ڈھیر لگا ہے مال غنیمت کی شکل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر اشرفیاں تقسیم کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ 2 روز سے 3 روز سے چولہا نہیں جلا ہے, آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ضرور لے کر کے گھر کے لیے آئیں گے. لیکن جب شام ہوئی, چادر مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر ڈالا اور عائشہ سے ملاقات ہوئی تو عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ اپنے گھر کے لیے کچھ ضرور لائے ہوں گے. اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ عائشہ مجھے اپنا خیال ہی نہیں رہا. خیال آیا تو غریبوں کا, خیال آیا تو پڑوسیوں کا, خیال آیا تو مسکینوں کا, خیال آیا تو بیواؤں کا, اور اپنا کوئی خیال نہیں رہا. میرے بھائی اور دوستو, یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو اگر اللہ نے بلندی دی ہو, مال دیا ہو, تو اس کے اس مال میں دوسروں کا حق ہے. یاد رکھیے, اگر آپ نے دوسروں کا حق نہیں پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز آپ سے چھین سکتا ہے. دینی بھائیوں اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں کہ اگر تاجدار ہو تو مدینہ کے تاجدار کو دیکھو, اور اگر فاتح ہو تو فاتح مکہ کو دیکھو, جس مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی بے کسی کی حالت میں نکال دیے گئے تھے. وہ مکہ جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ تیرے گلیوں سے مجھے پیار ہے, یہاں بچپنا گزرا ہے. لیکن ظالموں نے اللہ کے رسول ہی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی ستایا تھا. مختلف صحابہ کو ننگی پیٹ کر کے آگ کے انگارے میں سلا کر کے ان کے جسم کی چربی سے آگ کے انگاروں کو بجھا دیا تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر
بھاری پتھر رکھ کر کے سواری کر کے زبان جب باہر آ جاتی تھی تو اسلام سے انصرافیت کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل کمین ذلیل نے ننگا کر کے شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے ہلاک کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، اور اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا انہیں خطاب ملا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج اسی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ کے لوگ کانپ اٹھے کہ آج ایک ایک سے بدلہ لے لیا جائے گا۔ آج جگر خار ام رسول ہند بنت عتبہ بھی سامنے تھی۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے مختلف صحابہ کو انہوں نے پریشان کیا تھا، جن لوگوں نے معصوم بچوں کو سنگینوں پر اچھالا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان نے کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں، رحم و کرم کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، سارے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے تعلیم موجود ہے۔ کھانا ہو، پینا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، شادی ہو یا بیاہ ہو، غرضے کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے خصوصیات سے نوازا، کمالات سے نوازا، مگر ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تھے۔ اللہ نے کہا اگر کسی کو عبادت دی تو ہمارے نبی کو بھی دی، اگر کسی کو ریاضت دی تو ہمارے نبی کو دی، اگر کسی کو کرم اور سخاوت دی تو ہمارے نبی کو بھی دی، اگر کسی کو شجاعت و بہادری دی تو ہمارے نبی کو بھی دی۔ مکہ کی مدینہ کی بستی پر لوگوں نے شبخو مارا، رات کے پہر میں حملہ کیا، لوگ خوف و دہشت کے مارے لرز اٹھے، لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے تیاریوں کے لیے زرہ پہنی، تیار ہوئے، مدینہ سے باہر نکلتے ہیں صحابہ کرام، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال تنہا کھدیڑ کر کے چلے آئے ہیں۔ ملاقات ہونے پر کہا ساتھیو جاؤ آرام سے سو جاؤ، کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، عیسیٰ بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، نوح بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، لیکن آپ کا معاملہ ہی دوسرا تھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ورفعنا لك ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند، اتنا بلند، اتنا بلند کہ عرش والا بھی اس بلندی کے قائل ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے میرے بھائی اور دوستو، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو یا عیسیٰ یا موسیٰ یا ابراہیم یا نوح کر کے خطاب کیا، لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کنائے میں، اشارے اور کنائے میں خطاب کرتا ہے، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ آج وہ لوگ جو دوسروں کو گستاخ رسول کہتے ہیں، وہ اپنے اشعار کو دیکھیے، فلا یا ملا یا محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس چند اعرابی آ گئے، انہوں نے یا محمد کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، تو قرآن نے کہا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ اے نبی جو یا محمد کہہ کر کے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور آپ کو پکارتے ہیں، وہ اکثر لوگ اس میں ایسے ہیں جو بدو ہیں، عقل کم ہے ان کے پاس۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بے عقلی کی بات ہو رہی ہے، محبت کے نام پر جنون کا سودا کیا جا رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہی انگلی آپ کی ہے، یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس انگلی سے اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کریں تو لوگ آپ کی انگشت نمائی کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن یہی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ لیکن جب آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا، مکہ والوں کی ڈیمانڈ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا تو چاند بحکم رب دو ٹکڑے ہو گئے۔ یاد رکھیے، معجزہ میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، مکہ والوں نے ڈیمانڈ کر دیا، اللہ کے نبی نے اپنی انگلی اٹھا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کے منہ میں اور ہمارے منہ میں لعاب بنتا ہے، یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں بھی تھا۔ شہر کے دیوار پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھر ادھر نہ تھوکیں، جراثیم پھیلیں گے، لیکن یہی تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ غار کی تنہائی اور تاریکی میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچھو کے ڈنک نے پریشان کر دیا، گرم گرم آنسو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر ابو بکر۔ میرے بھائی اور دوستو، کتنی محبت تھی ابو بکر صدیق کو کہ زہر اثر کر چکا ہے، لیکن ہل نہیں رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کہیں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگتے ہیں، پوچھتے ہیں، حال دریافت کرتے ہیں کہ ابو بکر تمہارا یہ حال کیوں؟ کہا اللہ کے رسول، ایک جانور نے ڈنک مار دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں اور زہر ختم ہو جاتا ہے. یہی لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی. کسی صحابی کا پاؤں ٹوٹا تھا, اگر اس پر لگا دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو, یہی پسینہ آپ کے جسم سے نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا. آپ اور ہم 2 روز غسل نہ کریں تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن کمال جائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسینہ نکلتا تھا. لیکن ایک مرتبہ نیند کی حالت میں تھے, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پیشانی مبارک پر موتی کی طرح چند پسینے تھے, ان کو جذب کر لیا روحی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صفیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف پارٹیوں میں مختلف عورتیں آتی ہیں, وہ بیش بہا خوشبوئیں لگا کر کے آتی ہیں. میرے پاس پیسے نہیں کہ میں بیش بہا خوشبو خرید سکوں, میں آپ کے پسینے مبارک کو لگا کر کے جاتی ہوں. تو وہ سوال کرتی ہیں کہ تم نے کون سا خوشبو لگا رکھا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو, یہی پاؤں آپ کے پاس ہے اور یہی پاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے اپنے اس پاؤں سے کیا دیکھا؟ کہاں کہاں گئے؟ مکہ گئے, مدینہ گئے, مختلف شہروں کو آپ نے دیکھا, سعودی عرب چلے آئے. آپ کیا مختلف نبیوں نے جہاں بھی قدم رکھا فرش پہ رکھا. حضرت داؤد اور سلیمان کے تخت پر اگر قدم پڑے تو فرش پر پڑے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں اگر قدم رکھا تو فرش پہ رکھا. دیگر نبیوں نے جہاں بھی قدم رکھا فرش پہ رکھا. لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی بلند, آپ نے عرش اور فرش دونوں جگہ پر قدم رکھا. ارشاد ہوتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمان کی بلندی کرا دی, سفر کرا دیا. میرے بھائی اور دوستو, بیت المقدس سے 7 آسمان کا سیر اور پھر وہاں سے صبح تڑکے آنا اور مکہ والوں کو اپنے اس مبارک سفر کے بارے میں سب کچھ خبر دینا, کچھ باتیں ایسی تھیں جو بظاہر لوگوں کے اندر شبہ پیدا کر سکتی تھیں, لوگوں کے دماغ میں شبہ پیدا کر سکتی تھی کہ جانے والا کہیں خدائی صفات کا مالک نہ ہو. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کی تردید فرما دی, کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, بابرکت وہ ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا. جانے والا عبد کامل, لے جانے والا معبود کامل. کہاں ہیں وہ لوگ جو آج تک جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور؟ آج اگر کسی کے پاس بیٹھیے تو یہ نہیں پوچھتا کہ آپ مسلمان ہو, نماز پڑھتے ہو یا نہیں. آپ سے سوال یہ کرے گا کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ آپ ان کو بشر مانتے ہیں یا نور مانتے ہیں؟ اگر آپ نے کہا کہ میں بشر مانتا ہوں اس لیے کہ قرآن مانتا ہے, تو آپ سے کہا جائے گا یہی ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے. میرے بھائی اور دوستو, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانیں, لیکن قرآن کریم کی محکم آیات یہ بتاتی ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے بشر تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب انسان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو انسان کی شکل میں بھیجا تھا. انسانی دماغ بھی یہ کہتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ اگر کسی اور مخلوق کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیج دیتا تو لوگ یہ سوال کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو کیوں بھیج دیا جو رب اور بندے کے درمیان کے تعلقات, جو معاملات واسطے تھے, وہ صحیح ڈھنگ سے ادا نہ کر سکے. اسراء اور معراج کے واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے اور بیت المقدس سے آپ نے 7 آسمان کا سفر کیا. پہلے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور آپ نے فرمایا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح, مبارک بیٹے, قابل فخر بیٹے اور مبارک نبی, تمہیں خوش آمدید ہو. افسوس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا بیٹا بتا رہے ہیں, لیکن آدم کی اولاد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والی یہ قوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم کا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کیا ہے. ایک جگہ پر نہیں,
متعدد مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفصل الجمعان. غرض ہے کہ میرے بھائی اور دوستو قرآن مجید کی آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک دو جگہ نہیں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عبد کے ذریعہ سے خطاب کیا ہے. دراصل نبوت و رسالت کی بارے گنا اور یہ ذمہ داری کوئی انسان ہی اٹھا سکتا ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے لیے مقام عبدیت کو پسند فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ. کہ اے لوگو کہ عیسیٰ ابن مریم کو جس طرح نصرانیوں نے آگے بڑھایا ان کے بارے میں غلو سے کام لیا تم میرے بارے میں غلو